ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے مختلف رائے سامنے آ رہی ہے. خاص طور پر آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں. کل مولانا صاحب نے مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ان کی پارٹی کا, ان کی جو سینئر قیادت بیٹھی, انہوں نے کہا جی ہم بھی 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور 28ویں ترمیم کو ہونا ہے. وکلا جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے, آپ کو پتا ہے, کوئی پٹیشن بھی کی ہوئی ہیں, کراچی کے اندر مظاہرے بھی ہوئے, اور کراچی کے جو سی ایم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وکلا کا ترمیم سے کیا لینا دینا ہے, اپنا کام کریں, اگر کوئی اعتراض ہے تو عدالت میں جائیں. دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں, روڈ پہ آ کے قائل کرنے والی مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے. جن لوگوں کا کام دلیل دینا ہے ان کے لیے نامناسب. اگر کسی قانون پہ اعتراض ہے کورٹ میں جائیں. اس کے بعد کل ہم نے دیکھا ایک پروگرام میں رانا ثناءاللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کو ہونا ہے, اور 28ویں ترمیم میں کون سے وہ جو ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جائے گا, انہوں نے 1 2 3 4 سب کو ہائی لائٹ بھی کیا. چلے مئی تک بھی ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے. این ایف سی یا صوبوں اور فیڈریشن کے مابین ریسورسز ہیں, ان کی تقسیم کا معاملہ, لوکل باڈیز, پاپولیشن, ہیلتھ اور ہائر ایجوکیشن, یہ 5 ایشوز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بات ہونی اور کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور جیسے ہی کنسنسس ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ ہو سکتی. اچھا, یہ ٹکڑوں میں بھی آپ کا مطلب آ سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیں, کنسنسس جس چیز پہ ہوتا جائے, کیونکہ یہ لوگوں سے, عوام الناس سے پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عام لوگوں کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر ترمیم ہونی ہے. بیرسٹر عقیل حسن ایوب صاحب کے دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, وہاں پہ اگر فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان معاملہ طے ہو جاتے ہیں تو پھر شاید این ایف سی کے متعلقہ جو ترمیم ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی آئینی ترمیم میں جانا ہی نہ پڑے, اس کو این ایف سی کی میٹنگ میں ڈسکس کر کے کم از کم یہ ہے تمام تر صوبے مل بیٹھ کے وفاق کے ساتھ, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبوں کی مضبوطی کی بات کی جائے, صوبوں کی خود مختاری کی بات کی جائے, پھر ساتھ ساتھ آپ وفاق کو جو ہے وہ مضبوط نہ کریں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو آپ کو کرنا ہے اور جو لازم و ملزوم. چودھری غلام حسین صاحب, دیکھیں پالیٹکس تو ظاہر چل رہی ہے ساتھ میں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں, پاپولیشن کا ایشو پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت سیریس ایشو ہے. یہ جو وسائل کی تقسیم ہے بٹوین وفاق اور صوبائی حکومتوں کے, یہ بھی بڑا سیریس ایشو ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو بیچاری پہلے دن سے ہی قرضے میں چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ہے, اس کا ظاہر پورے ملک کے اندر ایک سٹینڈرڈ آپ نے بحال رکھنا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. تو معاملہ تو کافی اہم ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر بیٹھنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو؟ چلیں, سیاسی اختلافات تو ہیں ہی ہیں. چاہیے صاحب, تو ان کے ساتھ آپ نے کب مذاکرات کیے تھے اور کب ان کو کہا تھا کہ تعاون کریں؟ یہ سارے ایشوز جو ہیں اس پر کنسنسس ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک کو اپنا دلدل میں تو نہیں پھنسانا, اور اگر وفاق کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے تو یتیم خانہ تو نہیں بنانا. تو اس سے تو فورتھ وے یا اتفاق رائے کرے یا بلڈوز کر کے اپنا لیجسلیشن کرے, جو بھی کرنا ہے, لیکن اس طرح ڈول ڈرم میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو 28ویں ترمیم ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن یہ مسئلے جو ہے ان کو تو وار فوٹنگ پر حل ہونا چاہیے. اچھا صاحب, ایک اور بھی خبر یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے, ان کو بھی کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کی بات مان لی گئی, اب 28ویں ترمیم آپ نے بالکل کوئی چوچرا نہیں کرنا, آرام سے ووٹ دینا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. نہیں, پتہ نہیں ان کو اس طرح کے لہجے میں بات کریں گے تو سینٹ میں کیا کریں گے, ایسی ڈگڈگیاں بجاتے رہتے ہیں. یہ ادھر پاس نہیں کرانا. پہلے کس طرح ہوئی ہے, ایک ووٹ مشکل سے زیادہ ہوا ہے. بہرحال وہاں پہ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی وہاں سے نکل جائے بات تو صحیح ہے, آپ کو کہاں سے ووٹ ملیں گے, نکلیں گے کہاں پہ؟ وہ بڑے سینئر لوگوں نے وہ اس کے اوپر کالم بھی لکھے, کامنٹ بھی. حسن, دیز آر ویری سیریس ایشوز, اس کے اوپر کنسنسس بھی ہونا چاہیے, بات بھی آگے بڑھنی چاہیے. اور فوکس کیا آپ کو لگ رہا ہے 28ویں آئینی ترمیم کا؟ 27ویں آئینی ترمیم کا فوکس آپ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ عدلیہ ہے, اور عدلیہ کے اوپر ہی فوکس رہا. یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فوکس 28ویں ترمیم کا کس کے اوپر ہوگا؟ بی آئی ایس پی جو ہے اس کی جو برڈن ہوگا یہ وفاق سے صوبوں پر شفٹ ہو جائے گا. نمبر 1 پہلی چیز تو یہ ہو جانی ہے.
اور ویسے بھی یہ معاملہ جو ہے یہ صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے 18ویں آئینی ترمیم پر، اس پر عمل درآمد ہے. اب بی آئی ایس پی جو ہے وہ وفاق کیوں برداشت کر رہا ہے؟ وفاق اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے کیوں برداشت کر رہا ہے؟ یہ درست نہیں ہے. دوسرا دیکھیں، پاپولیشن کنٹرول آپ کو اس کی طرف فوکس کرنا ہے. اگر پاپولیشن کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر آپ کے وسائل وہی ہیں، آپ کی پیداوار وہی ہے، لیکن آپ کی جو اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کیٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہے گی ملک کے اندر. تو وفاق کو بھی، صوبوں کو بھی اس حوالے سے سر جوڑنا چاہیے، اور یہ جو چیز جو ہے وہ پرفارمنس بیس این ایف سی کو کرنا چاہیے کہ جو صوبہ پرفارم کرے گا اس حساب سے وہ ملے. کیونکہ پنجاب کا نمبر زیادہ ہے تو لہٰذا پنجاب جو ہے وہ زیادہ این ایف سی کا حصہ لے جائے. نو، ایسا نہ کریں. ایسے کریں کہ پنجاب پرفارم بھی کرے، پنجاب اپنا ریونیو کلیکٹ کرے، پنجاب اپنی یہ تمام کام کرے، تو تب پھر پنجاب اپنی آبادی کے تناسب سے وہ شیئر لے. ادروائز خالی صرف بیٹھ کر جناب آپ پیسے لے جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار نہ قابل قبول ہے اور نہ ہونا چاہیے. کام ہونے والے ہیں اس پر